ڈرائیور نے بتایا کہ پرسوں کی بات ہے کہ میں لندن میں بچوں کے اسکول میں گیا تو وہاں وزیر تعلیم آیا تھا، تو میں نے اس سے مطالبہ کیا کہ ہمارے مسلمان بچوں کو حلال گوشت دیا جائے، کیونکہ یہاں اسکولوں میں سب کچھ چلتا ہے، حلال جانور بھی ذبح نہیں ہوتے اور خنزیر کا گوشت عام ہے۔ وزیر نے کہا کسی مسلمان بچے کو تو بلاؤ۔ بچے کو بلایا گیا تو وزیر نے اسے پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے؟ بچے نے کہا پاکستان۔ وزیر نے کئی بار اپنا سوال دہرایا اور بچہ ہر مرتبہ پاکستان جواب میں کہتا رہا۔ وزیر تعلیم نے کہا تم حلال گوشت کا مطالبہ کرتے ہو؟ تم لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اور یہاں آئے ہو، مزید 20 سال چلو گے پھر ختم ہو چکے ہوگے، یعنی مر جاؤ گے، اور یہ بچے ہمارے معاشرے کا حصہ بن جائیں گے۔ انہیں بھول جاؤ اور یہ مت کہو یہ ہمارے بچے ہیں، یہ تمہارے نہیں بلکہ برطانیہ کے بچے ہیں۔ جی ہاں، یہ تحریر یورپی تہذیب تباہی کے دہانے پر صفحہ نمبر 597 پر موجود ہے۔ آپ کتاب منگوا کر کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں داخل ہو جاتی ہے وہ اپنے اثرات اس کے اندر شامل کر لیتی ہے۔ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے دشمن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن اپنے اندر کسی بھی طرح کی نہ کوئی خوبی رکھتے تھے، نہ رکھتے ہیں اور نہ رکھیں گے۔ یہ ایک روشن بات ہے، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے۔ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، اور جو دشمن ہے وہ کبھی دوست نہیں بن سکتا۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا فرمانے علی شان ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے ہرگز دوست نہیں بن سکتے۔ اب دور حاضر کا بغور جائزہ لیجئے تو روشن دن کی طرح ہر بات کھل کر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آج تو کوئی ایسا کام باقی نہیں بچا جس کام میں ہم کافروں کی پیروی، اتباع اور ان کے حکم کی بجا آوری لاتے دکھائی نہیں دیتے۔ نام نہاد مسلمان حکمران، نام نہاد مولوی حضرات، نام نہاد پیر، گدی نشین عوام، الغرض الا ماشاء اللہ پورا ملک کافروں کی تعلیم، تہذیب، تمدن، فکر و عمل، وضاقت، قانون کی پاسداری، رسم و رواج، کھانا پینا، الغرض ہر شعبہ زندگی میں ان کے طور طریقے اپنا کر خوشی سے چمک رہے ہیں اور دمک رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کریم کے احکامات کی کھلم کھلا مخالفت ہے اور دوسری طرف اللہ کریم کے دشمنوں سے کھلم کھلا یاری ہے، پیار ہے، محبت ہے اور الفت ہے، اس قدر کہ آج مسلمان ماں اپنے لخت جگر کو خوش ہو کر کہتی ہے کہ دیکھو تو میرا بیٹا پورا انگریز لگ رہا ہے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کبھی باپ کو جب اپنے بچے پہ پیار آتا ہے تو کہتا ہے دیکھو میرا بیٹا تو پورا آج شاہ رخ خان لگ رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ شادی بیاہ کے موقع پر آج والدین اپنی بیٹیوں کے ڈانس یعنی مجرے پر نوٹ نچھاور کرتے ہیں اور خوب داد دیتے ہیں، یہاں تک کہ شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ تو نے مجھے بتایا ہی نہیں میری بیٹی اتنا اچھا ڈانس کر لیتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے معاشرے کے دردناک حالات ہیں جو ہر دوسرے گھر میں بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں۔ کافروں کا سازشی جال جو نظام تعلیم کی صورت میں ہمارے اوپر انہوں نے پھینکا، اس جال میں آج پوری قوم مکمل طور پر پھنس چکی ہے، اور نہ صرف پھنس چکی ہے بلکہ اس جال سے اس قدر مانوسیت، اپنائیت اور محبت پیدا کر چکی ہے کہ اب اس جال کو آگے سے آگے بن کر پھیلاتے چلی جا رہی ہے اور اپنے ہی ہاتھوں اپنی نسلوں کو برباد کرتی چلی جا رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ فقط دنیا کی محبت اور موت سے کراہت ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی میں اب راحت پانے والی قوم کافروں کی مرضی سے وقت بدل لیتی ہے، چھٹی بدل لیتی ہے، کافروں کے قوانین میں رحمت کو تلاش کرتی ہے اور کافروں کی ہر ادا اپنا کر پھولے نہیں سماتی، مگر یہی قوم خود کو عاشق رسول بھی کہتی ہے اور بہترین مسلمان بھی خود کو گمان کرتی ہے۔ مجھے یہاں دانائے فرنگ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، شاید یہی کچھ آپ نے ملاحظہ فرماتے ہوئے فرمایا ہوگا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا۔ جی ہاں، آج بالکل ہم پرلے درجے کے منافق بن کر بھی خود کو صف مسلم میں گمان کرتے ہیں، اللہ کریم کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے ہیں،
اللہ کریم کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا، سنتوں کا، فرمانے علی شان کا نت روز قتل عام کرتے ہیں۔ مگر افسوس کہ عاشق رسول ہونے کا نعرہ بھی ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ یہ سب فقط کافروں کے نظام تعلیم کا نتیجہ ہے، وگرنہ مسلمان تو پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا کرتے تھے، مگر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کریم کے دین حق کی سربلندی کی خاطر ہزاروں کافروں سے اکیلے لڑ جایا کرتے تھے، مگر اللہ کے دشمنوں سے دوستی، پیار اور محبت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ غور کیجیے آج ہم کس دوراہے پہ پہنچ چکے۔ یا رب العزت ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے جوڑ دے، ہماری نسلوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا اور دین اسلام کے دامن سے چمٹ کر مرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔